معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس کا عنوان ہے موجودہ دور میں مرثیے کی معنویت، اہمیت اور افادیت، یعنی you can say the visionary significance and importance of Marcia in 21st century in this modern era۔ کیا مرثیہ صرف ایک عقیدتی رونے رلانے کی نظم ہے، یا شہادت امام حسین اور درس سے عزت نفس جو علی ابن الحسین کے ذریعے کی مجالس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس کا درس ہے۔ آج کے اس دور میں ہم نے عرض کیا کہ مرثیے کی ہمیں اردو کی دوسری جو اصناف ہیں اس میں سب سے زیادہ اس پرآشوب دور میں، جہاں پر انسان کا احترام نہیں کیا جاتا، جہاں پر مائی وے از دا ہائی وے سمجھا جاتا ہے، جہاں پر فضیلتیں انسان سے لوگ بے خبر ہیں، جہاں ہیومن رائٹس اور حقوق انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں پر وومنس رائٹ، عورتوں کے حقوق اور انسانوں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، مرثیے کی ضرورت ہے۔ مرثیے کے خدائے سخن میر ببر علی انیس نے فرمایا تھا، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں استعارے میں چونٹی، یعنی حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی ہم نے اس کا احترام کیا ہے۔ یہی مرثیہ ہے جو پاکیزہ نظم ہے۔ ہم گزشتہ دو اپنے جلسوں میں، لیکچرز میں یہ بتا رہے تھے کہ اردو مرثیہ آنے سے قبل، معروف اور مشہور ہونے سے قبل، یہاں کی جو مجالس ہوتی تھیں بر صغیر کی، اس میں فارسی مراثی پڑھے جاتے تھے اور فارسی مراثی لکھے بھی جاتے تھے۔
خود محمد قلی قطب شاہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ بعض شعراء تھے جو فارسی میں مرثیہ لکھتے تھے، آذری وغیرہ، جن کے کچھ شعر میں سناؤں گا، لیکن وہ مرثیہ جو آج سے تقریباً 435 سال پرانا ہے، جو فارسی میں لکھا گیا ملا محتشم کاشی کا، اور وہ پورے دنیا پر، یعنی جہاں کہیں بھی فارسی ٹرینڈ کی عزاداری ہوتی ہے، اور ہمارے بر صغیر میں بھی صدیوں تک یہ مرثیہ پڑھا جاتا رہا۔ یہ مرثیہ، اس کے چند بند میں اس وجہ سے سنانا چاہتا ہوں، چند مصرے، چند اشعار، کہ خدائے سخن میر تقی میر نے جو مرثیے لکھے ہیں وہ تقریباً 33 کے قریب ہیں، بیشتر مربع کی شکل میں ہیں، اور اس کا مطالعہ بہت ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہم کو میر تقی میر کے مراثی کو پڑھ کر اس زمانے کا ماحول، اس زمانے کا کلچر، اس زمانے میں کس طریقے کی عزاداری منائی جاتی تھی، لوگ کیسے لباس پہنتے تھے، اس سب کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی the most authentic document is the poetry. And the poetry, the poet itself, with his time and place, will narrate things in his work, and that has great value. And we have to work out to see how this tradition of azadari, this tradition of mourning of Imam Hussain, is spread so widely in the whole world. As I told, there are 3 tents of azadari. One is Arabic, the other one is Persian, and the third is our subcontinent. But everywhere you go into the world, more than 130 countries, they commemorate, they celebrate the subcontinent pattern azadari. آپ کہیں بھی چلے جائیے، 130 ملکوں میں آج بر صغیر کا جو طرز ہے عزاداری کا، مجلس کا، یعنی مجلس شروع ہوتی ہے سوز سے، پھر سلام پڑھا جاتا ہے، پھر مرثیہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خطاب ہوتا ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اختتام مجلس پر نوحہ، پھر ماتم۔ یہ جو ٹرینڈ ہے، جو شاعری سے شروع ہو کر شاعری پر ختم ہوتا ہے، یہ دنیا کا عزاداری کا سب سے ممتاز اور سب سے مشہور پیٹرن ہے۔ لیکن چند صدیوں پہلے اس بر صغیر میں فارسی ڈومینیشن تھا۔ خود یہاں کے شعراء، خود میر ضمیر کا فارسی میں مرثیہ موجود ہے۔ بہت سے دکنی شعراء نے فارسی میں لکھا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے یہی کہا کہ دکنی مرثیوں اور مرثیوں نگاروں سے پہلے یہاں پر رواج مخصوصاً محتشم کاشی کا تھا، وہی جو میں نے عرض کیا کہ ملک شاہ
طہماسب نے کہا تھا کہ بھائی ملا محتشم کاشی، تم نے ہماری اور ہماری بیگم کے لیے جو قصیدے لکھے ہیں اس میں مبالغے سے کام لیا ہے، محمد و آل محمد کے بارے میں لکھو تو الفاظ ان کی اس ہستی تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تم کو انعام و اکرام سے سرفراز کریں گے۔ اس ملا محتشم کاشی نے جو مرثیہ لکھا، جو اب تقریباً 437 سال ہو رہا ہے، اس کا اثر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بازینچے شورش است در خلق عالم است۔ یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا پورا شوب ہے اس دنیا میں؟ بازینچے شورش است کہ در خلق عالم است، بازینچے نوحہ ووچے عزا ووچے ماتم است۔ یہ کیا نوحہ ہے، یہ کیا عزا ہے جو پورے عالم میں بکھرا ہوا ہے؟ بازینچے رستخیز عظیم است کا زمین، یہ کیا قیامت ہو رہی ہے زمین پر؟ بے نفخ سور خاص تا عرش اعظم است، کہ یہ سور کی طرح سے آپ کے جو ہے صدا پھیلی ہوئی ہے۔ این صبح تار باز دمی دست کجا کزو، کارے جہاں و خلق جہاں جملہ درہم است۔ گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشف در تمامی ذرات عالم است۔ یہ جو مرثیہ فارسی میں 12 بند ہیں، جو ترکیب بند ہیں، وہ ترکیب بند میں ملا محتشم کاشی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو امام حسین کا جو قتل کیا گیا ہے، یہ حادثہ کربلا، یہ مرثیہ پس از زبان پرگلا اون بزت البتول، اور گلے کے ساتھ فاطمہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا زینب نے رو در مدینہ کرد کہ یا ایھا الرسول، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا ایھا الرسول، اے میرے جد رسول، ای کشتے فتات باہما حسین توس، یہ جو نہر کے کنارے پڑا ہوا لاشا ہے، یہ تیرے حسین کا لاشا ہے؟ وہ حسین جس کو حضور اکرم اپنی کمر پر، اپنے دوش پر رکھتے تھے، وہ جس کو مسلسل جس کو بوسے لیتے تھے۔ ای کشتے فتاد بہاما حسین توس، یہ جو جنازہ نہر کے کنارے ہامون کے قریب پڑا ہے، یہ تیرا حسین ہے؟ وی سے دست و پا زدے در خون حسین توس، وی سے دست و پا زد در خون حسین توس، وہ جو ایک شکار جب اس کو کاٹا جاتا ہے، جب اس کا گلا ذبح کیا جاتا ہے تو اپنے خون میں غلطاں ہوتا ہے، اسی طرح سے وی سید یہ شکار شدہ آپ کے جنازہ جو اپنے خون میں آپ کے غلطاں ہوا ہے، یہ تیرا حسین ہے؟ این غرق محیط این غرق محیط شہادت کے روئے دست از موج خون انہیں اون شدے گلگوں حسین توس، یہ جو شہادت پایا ہے اور جس کی وجہ سے پورا جسم حسین کا گلگوں خبا یعنی گلوں کی طرح سرخ سرخ ہو چکا ہے، یہ تیرا حسین ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ملا محتشم کاشی کے اس مرثیے میں کتنا درد ہے۔ این خشک لب فتاد ممنون از فرات، یہ جس کے لب سوکھے ہوئے ہیں اور جس کو فرات دریا سے روکا گیا ہے، جس کو فرات کا پانی نہیں دیا گیا ہے، کس خون اون زمیں شدے جے ہوں حسین توس،
اور جس کے خون سے کربلا کی زمین جیہون کی دریا کی طرح سے سرخ ہو چکی ہے، تیرا حسین ہے؟ اس مرثیے کا اثر ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں آج بھی بہت سے عاشر خانوں میں، بہت سے امام بارگاہوں میں، بہت سے امام باڑوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مرثیہ بازی چشور سس یہ 12 بند کا لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ یہ قبولیت تھی ملا محتشم کاشی کے اس مرثیے کی۔ اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں کہ اس کو تمام اس طرح سے کرتے ہیں: خاموش محتشم کے دل سنگ آپ شد، محتشم خاموش ہو جا کہ ہمارا دل جو ہے پانی پانی ہو گیا۔ بنیاد صبر و خانہ طاقت خراب شد، اب بنیاد جو ہے صبر کی اور طاقت جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب اس سے زیادہ سنا نہیں جا سکتا۔ خاموش محتشم کے عظیم شیر خون چکاں، دردید عشق مستمعاں خون ناب شد، خاموش ہو جا محتشم کہ تیرا یہ مرثیہ سن کر آنکھیں خون رو رہی ہیں۔ خاموش محتشم کے عظیم نظم گریہ خیز، خاموش ہو جا محتشم کہ یہ جو تیرا مرثیہ اتنا دردناک اور غم و زاری اور رونے کا ہے، دلہائے مومنہ ہمیں چوں آپ شد، مومنین کے دل جو ہے اس درد سے پانی پانی ہو چکے ہیں۔ خاموش محتشم کے عظیم حرف سوزناک، مرغ ہوا و باہی دریا کباب شد، خاموش ہو جا محتشم کہ اس تیرے دردناک مرثیے کی وجہ سے وہ مچھلی جو پانی میں ہے اور وہ جو پرندہ آپ کے کیا کہتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ اس غم سے کباب بن چکے ہیں۔ میر تقی میر نے جو مرثیہ لکھا اس میں کہا: پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہی ملا محتشم کاشی کا مرثیہ 150 سال کے بعد خدائے سخن میر تقی میر اپنے مرثیے میں اسی بحر میں پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام، پھر کیا یہ ماجرا ہے کہ ہے صبح جیسے شام، پھر کیا ہے یہ غبار کے اٹھتے ہیں دل سے جوش، پھر کیا یہ مجھلا ہے کہ حیراں ہے خاص و عام، کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، ہر صبح آفتاب پیے ہے لہو کا جام، آفتاب کا چہرہ سرخ ہے، ہر روز لہو کا جام پی رہا ہے۔ زہرا کے دل کا لخت، محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین۔ میر تقی میر کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اردو مرثیہ اوائل میں فارسی مرثیے سے کتنا قریب ہو گیا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے اگرچہ کہ مضامین ملا محتشم کاشی کے مرثیے اور میر تقی میر کے مرثیے کے جدا ہیں، لیکن کیفیت وہی طاری ہو رہی۔ یعنی دیکھیے، معنی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے معنی صورتیہ، ایک ہے معنی فکریہ اور ایک ہے معنی شاعرانہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے ذہن میں یہ جو تصویر آتی ہے، ایک بادشاہ کا سر آتا ہے اور اس کے سر پر تاج نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دولت سے اچھا ہے، بہتر ہے، تو نہ علم کی کوئی تصویر آتی ہے نہ دولت کی کوئی تصویر آتی ہے، لیکن آپ معنی سمجھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معنی فکریہ۔ اور تیسرے ہے معنی شاعرانہ۔ شعر پڑھا گیا، بدن میں جیسے کہ ایک برق دوڑ گئی،
یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ نہ یہ معنی صورتیہ ہے، نہ یہ معنی فکریہ ہے، یہ معنی شاعرانہ ہے۔ اس طرح سے اثر ہو گیا کہ سننے والا منقلب ہو گیا۔ آپ یاد ہے ابھی میں نے پڑھا، خاموش محتشم کے دل سنگ آپ شد، بنیاد صبر و خانہ طاقت خراب شد۔ میر تقی میر کہتے ہیں اسی مرثیے میں، خاموش میر شمع رسالت کی بجھ گئی، باد شمال ظلم نے کی صبح ترک پاس، باد شمال ظلم نے کی صبح ترک تاس، خاموش میر بس یہ جگر سوز غم نہ کہہ، گریا کہ ہم تو لخت جگر کرتے ہیں نیاز، خاموش میر بولنے کی جا نہیں ہے یہ، ویرانے میں پڑا رہا کہتا ہے گنج راز۔ حسین کا جنازہ بے گور و کفن ویرانے میں پڑا، وہ گنج راز ہے، وہ سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات، درود بر حسین، اسی کے وسیلے سے تیری نجات ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ملا محتشم کاشی کے مرثیے کا جو عکس اور اثر میں نے میر تقی میر خدائے سخن کے مرثیے پر بتایا، اس پر اسٹڈی زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم کو بتانا چاہیے کہ اردو شاعری پر جو فارسی شاعری کا اثر ہوا ہے، بھائی آپ غزل کی باتیں کریں گے، اردو شاعری کو مرثیے نے اردو کو کیا دیا؟ آپ کے پاس جو عشقیہ شاعری ہے غزل کی، صرف عاشق اور معشوق کی شاعری کے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی بھی نظم ہے جہاں پر بھائی سے بھائی پیار بتایا گیا ہے؟ کیا ایسی بھی نظم ہے جس میں غلام اور آغا کی آپ کے اطاعت اور محبت بتائی گئی ہے؟ کیا ایسی بھی نظم ہے جہاں پر بھتیجے چچا کا محبت بتا رہے ہیں، جہاں پر فداکاری ہے، جہاں پر ممتا کا جذبے کو پوری طریقے سے بتایا جا رہا ہے؟ سر کو ہٹو بڑو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ سے ہے خاص۔ وہ مرثیے کی دین ہے دوستو۔ ہمارے پاس تصوفی عشق ہے غزلوں میں، ہمارے پاس عشق مجازی میں صرف ایک ہی عشق چلتا ہے، معشوق اور عاشق کا، اور اس میں بھی آپ کے وہ منازل ہیں کہ میں اس اپنی تقریر میں بتا نہیں سکتا، آپ لوگ واقف ہیں۔ تو کنبہ پروری، ہر قسم کے محبت اور حزب مراتب، وہ مرثیے کی دین ہے اردو شاعری کو۔ یہ مسدس کی جو حیت تھی، یہ کیوں مرثیے کی مسدس کی حیت سے پہلے ویران تھی؟ پھر حالی نے مد جزر اسلام لکھا، پھر بڑی بڑی نظمیں والدہ کی آپ کے یاد میں، یا شکوہ یا جواب شکوہ، یا نارائن چکبس کا مسدس رامائن، یا اکبر الہ آبادی کے کس کس کے نام لو، وہ مرثیے کی دین ہے۔ میں نے ابھی کہا گزشتہ اپنے لیکچر میں کہ کیونکہ ہم نے تاریخ میں اپنی نظموں سے، اپنی شاعری سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وجہ سے the history of Urdu is not complete۔ ویسے تو پڑھ لیں، مگر اگر آپ دقیق اور دیدہ ریزی سے اور صحیح طریقے سے پڑھیں تو آپ کا دماغ پریشان ہو جائے گا کہ آپ جست کر رہے ہیں، بیچ میں بہت کچھ چھوٹا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے تاریخ سے استفادہ نہیں کیا۔
میر تقی میر کے مرثیہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں 350 سال 350 سال پہلے جو دہلی میں عزاداری ہوتی تھی لوگ کیسے ہوتے تھے، آئیے سنیے۔ گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر۔ گھروں میں سیاہی کی جاتی تھی، سیاہ پردے لگائے جاتے تھے۔ گھر سیاہ اپنے کریں گے، دہلی کی عزاداری اتھینٹک طریقے سے خدا سخن میر تقی میر اپنے مرثیے میں بیان کر رہا ہے۔ اس سے بھی معتبر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ گھر سیاہ اپنے کریں گے اس عزا میں سب امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر۔ فقیر بنتے تھے، یعنی فقیری کپڑے پہنتے تھے، گلے میں آپ کے جو ہے وہی فقیری کی باہیں اور وہ جھولیاں ڈالتے تھے۔ سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر، اور سینہ زنی کرتے ہوئے بوڑھے اور بچے کوچوں میں آپ کے جو ہے جلوس کی شکل میں جائیں گے، پھریں گے۔ عورتیں بے تاب نکلیں گی گھروں سے منہ فشاں، خواتین بھی آپ کے جو ہے اپنے گھروں سے امام حسین کے غم میں باہر نکلیں گی۔ نال سینوں پر جڑیں گے اور سور پھوڑیں گے لوگ۔ اس زمانے میں ایک نال کی طرح سے ہوتا تھا، اس کو آگ میں رکھتے تھے اور اس کو یہ لوگ اپنے سینوں پہ لگاتے تھے درد کے محسوس کرنے کے لیے۔ کھینچیں گے کتنے الف داغ اور کتنے لیں گے جوگ، اور وہ چھروں سے اور وہ آپ کے جو ہے ہتھیار سے اپنے آپ کے الف اور اپنی کیا کہتے ہیں کھینچتے تھے۔ اچر اس ماتم سرا میں رکھیں گے شہ کا سوگ، حلقہ حلقہ لوگ ہوں گے نوحہ ہوگا درمیاں۔ تو لوگ ایک حلقہ بنائیں گے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے، اور نوحہ خان بیچ میں ہوگا، وہ نوحہ پڑے گا اور یہ سب ماتم کریں گے۔ دوستو یہ چیزیں میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں 350 years back how we are doing the Azadari in Delhi you can see from only in the مرثیہ، کہیں اور نہیں لکھا ہے۔ And the most authentic thing, the poet Mir Taqi Mir is living in Delhi. وہ تو 70 75 80 سال کی عمر میں گئے ہیں لکھنؤ، پوری زندگی گزار دی یہاں پر۔ وہ ہم کو بتا رہے ہیں دہلی میں عزاداری کیسی ہوتی تھی۔ گریو زاری پہ رکھیں گے خرد منداں اساس، جامع آبی مقرر ہوگا ہر ایک کا لباس۔ ہر ایک کا لباس جو ہے ڈیپ بلو ہوگا۔ کالا کپڑے نہیں پہنتے تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں بلو رنگ کا، نیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے عزادار۔ آپ نے دیکھا، پڑھیے اوپر عمر سے۔ ہمارے مورخین نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ کتاب لکھنا جو ہے، آپ کے 4 کتابیں سامنے رکھی ہے، ادھر سے کچھ لیجئے ادھر سے کچھ لیجئے، آپ کے جو ہے کچھ جوڑا کچھ چھوڑا کچھ توڑا کچھ موڑا، کتاب تیار ہو گئی۔ تو میں اپنے اسکالر سے کہہ رہا ہوں، the world is going to look at you. We have to work. We have to find the real truth. Authenticate it. تمام ریفرنسز لائیے۔ 6 کتابوں کو سامنے رکھ کر 7ویں کتاب بنانے سے فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو بہت آسان چیز ہے۔ مرثیہ اسناد کا مجموعہ ہے، استفادہ کیجیے۔ مرثیہ اخلاق کا محور ہے، اخلاق بنائیے اور اخلاق سازی کیجیے۔ مرثیہ عزت نفس کی تاکید اور تعلیم اور تربیت دیتا ہے، اس سے استفادہ کیجیے۔ مرثیہ آپ کو بولنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، مکالمہ آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، ویکیبلری اور الفاظ کی دنیا آپ کو دیتا ہے۔
مرثیہ میں حفظ مراتب ہے، اس نظم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا، میں یہ بتا رہا تھا، مرزا سودا نے کہا، مرزا رفیع سودا نے، کہ بھائی مرثیہ لکھا جائے، لیکن مرثیہ صرف اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے ایک محاورہ جو ایک جملہ عام ہو گیا تھا، بگڑا شاعر مرثیہ گو، یعنی جو تک بندی کر رہا ہے، جس کو کوئی شعر کہنا نہیں آتا، جس کو آپ کے جو عروض اور قافیہ اور شاعری کے جو قدرے ہیں اس سے وابستہ نہیں، وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو میر تقی گھانسی کے بارے میں، جو اس زمانے کے زود گو اور کثیر شاعری کرتے تھے، تو مرزا سودا نے ان کی طرف کہا، دیکھو مرثیہ اگر کہا جائے تو صحیح کہا جائے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے جو ہے برائے سم۔ تو ان کے پاس وہ چیز بھی موجود ہے کہ سودا نے جو خود مسدس حیت میں مرثیہ کہتے تھے، میر محمد تقی گھانسی کو یہ تاکید کی کہ جب مرثیہ کہا جائے تو شاعری کو اسی طریقے سے برتا جائے جیسے شعر کو کہا جاتا ہے، نہیں یہ کہ بھائی اس میں جو ہے ثواب ہے، ہو کیئرس، نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو مرثیے کے بارے میں یہ بتا رہا تھا، ادب عالیہ میں اسی وجہ سے آیا ہے مرثیہ، کہ مرثیے پر تنقید ہوئی 350 سال سے، وہ سلام ہو کے سوز ہو کے مرثیہ ہو کے ماتم ہو، اس میں میر انیس نے قانون رکھ دیا، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے۔ ایسا نہیں، شعر دو قسم کا ہی ہوتا ہے، ایک چست اور ایک سست، ایک موضوع ایک ناموضوع۔ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ اگر مرثیے میں مصائب نہیں تو پھر وہ مرثیہ نہیں ہے۔ آئیں گے ہم اپنے جلسوں میں، ہمارے اپنے دوسرے لیکچر میں پوری طریقے سے بیان کریں گے، لیکن قانون میر انیس نے کر دیا، رکھ دیا۔ تو وہ مرثیہ جس کو پوری طریقے سے ایسا ادا کیا جائے جو اس کا حق ہے، اسی وجہ سے تو مرثیہ ادب عالیہ میں آیا۔ جب تک کہ یہ کام ہم نعت میں نہیں کریں گے، نعت ادب عالیہ میں پوری طریقے سے نہیں آ سکتی، تنقید کی ضرورت ہوگی۔ جو کچھ بھی ہے، احساسات وہ الگ اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جس کو میں مختصر رکھ کر آگے بڑھ گیا، کہ پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ نے مرثیے لکھے۔ ان کے 5 مرثیے، جس میں سے 2 مکمل ہیں اور 3 نامکمل ہیں، ہمارے پاس بچے رہ گئے ہیں۔ اگر شاید ہمارے اسکالرز جا کر تلاش کریں تو کچھ مل جائیں۔ یہ دکنی مرثیے غضب کے مرثیے، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ دکنی زبان کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ قدیم زبان ہے۔
دیکھیے اس زمانے میں محرم مہینے میں آیا امامہ کا توسو غم بھر کر، زمین اور آسماں میاں نے بھرا تھا علم بھر کر۔ مسلمانہ ندیاں سارے بھراوا اپنے انجوان تھے، مسلمانوں نے اپنے آنسوؤں سے مسلمانہ ندیاں، ندی کی جمع دکنی میں ندیاں ہیں، یہ گنبداں پھولاں، یہ دکنی ہے نون غنہ کے ساتھ۔ مسلمانہ ندیاں سارے بھراواں، تمام ندیوں کو مسلمانوں نے بھر دیا۔ اپنے انجو تھے، اپنے انجواں تھے، اپنے آنسوؤں سے کہ آیا ہے امامہ کا بلاسر تھے ستم پھر کر، کہ پھر اماموں کے سر پر یہ بلا پھر آ گئی ہے۔ دوسرا مرثیہ کا مطلب دیکھیے، لہو روتی ہیں بی بی فاطمہ اپنے حسینہ تیں، فاطمہ لہو رو رہی ہے اپنے حسین پر، اور لہو لالی کا رنگ ساتو گگن اوپران چھایا ہے، اور یہی خون آسمان پر شفق بن کر آپ کے جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ شاعری ہو رہی ہے۔ تو محمد قلی قطب شاہ کے کتنے مرثیے ہمارے درمیان سے ختم ہو گئے اس کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اس وقت 5 محمد قلی قطب صاحب کے مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بعض مرثیے اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں، کالا کیا کسوت مکہ دیکھو امامہ دکھتے، کالا کیا کسوت مکہ، یعنی کعبے نے اپنا غلاف، اپنا کپڑا، اپنا لباس کالا کیا، دیکھو امامہ دکھ سے، امام حسین کے دکھ سے کعبہ سیاپوش ہو گیا۔ ظلمات بھی کالا ہوا اس دکھ تے بھاری وائے وائے، افسوس اس غم میں، ظلمات جو تاریکی ہے، اس غم کی وجہ سے ظلمات بھی کالا ہو گیا۔ چندر سو جل پڑا، چندر سو جل کالا پڑا ہے دکھ اپاری وائے وائے، چاند پر بھی جل کر اس غم کا کالا دھبا آ گیا۔ چھوڑے ہیں سب اپنے گھروں دیکھو تو زاری وائے وائے، سب اپنے گھر چھوڑ کر لوگ فریاد و زاری کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے باغ کا پھولاں کو بن پانی سکھا، میں نے کہا نا آپ کے کہ ہر وقت شعر آتا ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں، مصطفیٰ کے باغ کے پھولوں کو بغیر پانی کے سکھا دیا گیا۔ مصطفیٰ اور فاطمہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ کے دل دکھائے، مصطفیٰ کے اور یعنی اور مرتضیٰ کے اور فاطمہ کے دل دکھائے۔ نیل کپڑے پہنے ہیں پیغمبراں اس غم ستی، کالے کپڑے تو بعد میں آئے، پہلے نیلے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ نیلے کپڑے پہنے ہیں پیغمبراں اس غم ستی، اس غم کی وجہ سے پیغمبروں نے نیلے کپڑے پہنے۔
دشمنی پکڑے یزیداں، دشمنی پکڑے یزیداں، مال ہو رے خاتم ستی. اور یزیدوں نے، مخالفین اور دشمنوں نے دشمنی پکڑ کر صرف مال و ثروت کی طرف گئے. یہ جو محمد قلی قطب شاہ کے جو مرثیہ ہے، اس کا کھل کر تجزیہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ دو چیزیں. ایک یہ، اس زبان سے ناآشنائی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کی خدمت کے لیے قدیم اردو سے رابطہ ضروری ہے. اسکالرز جو ہے اس طرف آئیں اور اس ذخیرے کو عوام اور اردو پرستاروں تک پوری طریقے سے بتائیں. دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ بیعت کرو یزید کی، تو بیعت سے انکار کیا تھا. لیکن دوران گفتگو یہ بھی چیز آئی تھی کہ اگر میرے وجود سے تم ناراحت ہو تو میں یہ ملک چھوڑ کر بر صغیر، اس زمانے میں یہ پورا گریٹر انڈیا تھا، اس طرف چلا جاؤں گا. تو امام حسین کو شہادت کے لیے مدینے سے کربلا جانا پڑا. لیکن وہ بر صغیر میں تو تشریف نہیں لائے، لیکن غم حسین بر صغیر میں آ گیا اور اردو ادب نے اس کو اپنایا. اور اردو ادب کا ذخیرہ آج حسینیت اور حسین کی آرزو سے پر ہے. تو اردو مرثیے نے، آپ نے دیکھا، آپ کے اردو ادب میں آپ یہ سوال، واٹ از دا سگنیفیکینس، واٹ از دا ویژنری سگنیفیکینس، اس کی معنویت اور اہمیت کیا ہے مرثیے کی جناب اہمیت اور مرثیے کی آپ کے جو افادیت یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں کہیں پر رزمیہ تھی نہیں، رزم تھا ہی نہیں. بتائیے کون سی نظم میں آپ نے جنگ، دو پہلوانوں کے مقابلے، رجس، گھوڑے، تلوار کا بیان، یہ رسمیہ عناصر مرثیے سے پہلے کہاں تھے اردو ادب میں؟ مرثیے نے اردو ادب کو رزم دیا، جرأت دی، شجاعت کے عناصر دیے، جانثاری کا جذبہ دیا، وفاداری اور وفا شیاری سکھائی، حق کے لیے اپنی گردن کٹانا سکھایا، آزادی اور حریت اور انسانیت کا درس دیا، شجاعت کے آپ کے کیا کہتے ہیں مسائل کو، اور شجاعت کا جوش پرستاروں میں دوڑایا. وہ ہے مرثیہ. تو دیز آر دا فیکٹرز. میں یہ تمہیداً دو تین چیزیں کہہ کر، ہم کیونکہ رشید صدیقی نے ایک جملہ کہا تھا، اردو مرثیہ یعنی میر انیس اور دبی. انہوں نے میر انیس کا نام کہا تھا، لیکن میر انیس کے ساتھ مرزا دبیر خود بخود آ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ آسمان مرثیہ کے آفتاب اور مہتاب ہیں. ہم ان چیزوں پر گفتگو تو کریں گے، لیکن مرثیہ وہ قدیم مرثیہ ہو
یا وہ ابتدائی مرثیہ ہو یا وہ کلاسک مرثیہ ہو یا وہ جدید مرثیہ ہو، جدید مرثیے پہ بات چیت ہوگی. خود میر انیس کے نواسے میر عارف اور مرزا دبیر کے فرزند مرزا جعفر یہ بانیان ہیں جدید مرثیے کے، جو آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں کہ مابعد جدید مرثیہ بنا، جس میں ان شعراء کا بھی میں ذکر کروں گا جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ کیا آپ لوگ مرثیے اور مجالس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ فلسفے شہادت امام حسین سے مستفید ہو رہے ہیں؟ نجم افندی نے کہا، اللہ وہی قوم ہو سب سے پیچھے جس قوم میں ہو معرکہ کرب و بلا. تو مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، مرثیہ صرف آپ کے جو ہے سینہ زنی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے، ضروری ہے، وہ ثواب کی چیز ہے، لیکن مرثیہ عزت نفس، مرثیہ اس پرآشوب دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مجلس پڑھتے ہیں، فضائل علی سنے جاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. نجم افندی نے ایک شعر رکھ دیا، مرثیے کی بات چل رہی ہے، رسائی ادب کی بات چل رہی ہے، مولا کا ہر ایک معرکہ علم و عمل. ممبر پر خطیب بیٹھا ہوا مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے. وہ فضائل اس وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ہم کہاں پر اپنا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں. مولا کا ہر ایک معرکہ علم و عمل سنتے رہے ہم درود پڑھنے کے لیے. ہم پڑھ کے صرف درود. کردار پہ اپنی رکھ نگاہ تنقید، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. I am talking about how we can adopt a marcia and the subjects of marcias and the values of marcias. That is more important. How you change yourself. کردار پہ اپنی رکھ تنقید، کردار پہ اپنی رکھ نگاہ تنقید، خود اپنے لیے شاہد عینی ہو جا. وہی اینک جو تو لگا کے دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے اپنے عیب لگ. اقبال نے کہا کہ وہ جو زین اول ہے آپ کے، شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن با نور خیشتن. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے خدا شناسی کا یہ ہے کہ تو اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر. تقی عابدی، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے عیب کو دیکھ. کردار پہ اپنی رکھ نگاہ تنقید، خود اپنے لیے شاہد عینی ہو جا. یہ ہے مرثیہ اور رسائی ادب کا. تو مجلس و ماتم میں حسینی ہے ضرور، ہر رنگ میں اے دوست حسینی ہو جا. نجم افندی جدید مرثیے کی لہ بتا رہا. حسینی ہونا آسان نہیں ہے. جوش نے کہا تھا، جوش کا پڑھنے سے پہلے اقبال کا شعر کہتا ہوں، حسین کا وہ سجدہ
اور علی کا وہ سجدہ مسجد میں جب ضربت کھائی، وہ سجدہ، اقبال کیا کہتے ہیں، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں مسجد و محراب۔ کروڑوں سے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، مگر وہ سجدہ نہیں، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مرثیہ آپ کو غیر اللہ سے ڈرنے سے بچاتا ہے۔ میر انیس نے کہا، غیر کی مدح کروں شے کا سناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر۔ تو شاعر مرثیہ سلیمان ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ہے زندگی کا نصب العین، یہ ہے تخلید سید کونین۔ دل دکھاتے رہو غریبوں کا اور کہتے رہو حسین حسین۔ دوستو، تلخ راستوں سے گزر رہا ہوں، مجھے معذرت، معاف کیجیے۔ میں مرثیے کے بینیفٹس بتا رہا ہوں، خود سازی، حسینیت اور شہادت فلسفہ حسین کے در کھول رہا ہوں۔ اخلاق حسینی سے سرکار بھی ہو، اخلاق حسینی سے سروکار بھی ہو، دنیا کی نمائشوں سے بیزار بھی ہو، دولت سے ہے بے نیاز جو مرد عمل، مزدور بھی ہو اور عزادار بھی ہو۔ You have to protect yourself۔ وہ مرثیے کے بینیفٹس ہیں، وہ خود سازی ہے۔ That is the معنویت آف مرثیہ، That is the visionary significance of مرثیہ۔ مرثیہ جو ہے صرف، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ جو مجلس ہے جس میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، انسان کو یہ مجلس غم، یہ مجلس جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، جس میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، دا پلیس، دا پلپٹ، دا ممبر، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ ظلم پھیلا ہوا ہے۔ That is the benefit and that is the real message of مرثیہ۔ یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں، سارے زمانے کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین کا نواسہ ہے۔ ٹھیک ہے، حضور رحمت المسلمین ہیں، لیکن عالمین کے رحمت ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ صبح غم ہے دو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ مرثیے لکھے جائیں گے، لکھتے چلے جائیں گے۔ صبح غم ہے دو روزہ غم شبیر یہی ہے۔ نجم افندی نے کہا 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے، اب میں کہوں گا 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے، اس کے بعد صدی آئے گی، 1500 برس بعد بھی تاثیر یہی ہے، 1600 برس بعد بھی تاثیر یہی ہے، 1700 برس بعد بھی تاثیر یہی ہے۔ حسین کا میسج یہ ہے، یہ ہے مرثیے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حریت کی راہ بتا کر گئے حسین، راہیں نکل رہی ہیں اسی شاہراہ سے۔ گاندھی جی اسپیچ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کاش کہ مجھے آپ کے 72 کمپینینز حسین کی طرح ملتے۔
انگریز رپورٹر پوچھ لیتا ہے ہو از حسین، وہ سمجھتا ہے کوئی آپ کے کنگ ہے. دا گرینڈ سن آف گرینڈ پروفٹ آف اسلام حسین. تو بھائی یہ جو مرثیہ ہے، یہ جو شعر پڑھے جا رہے ہیں جس سے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم دی جائے. خون، یہ مرثیہ نگاری کہہ رہا ہے، خون شبیر کا اسلام کی بنیاد میں ہے. ایسی محکم نظر آئے گی نہ تعمیر کوئی. بھائی آپ نے کہہ دیا کہ جو ہے اتنی خوبصورت آپ کے ربائی جو 700 سال سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب ہے، شاست و حسین و بادشاہست حسین، دینست و حسین و دین پناست حسین. حسین دین ہے، حسین شریعت ہے، حسین طریقت ہے، حسین حقیقت ہے. دین است و دی پناہ است حسین، اور پناہ جس کو کیا ہے، دین کو جو آپ کے اپنی پناہ میں رکھا ہے، اس کا نام حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، اس نے سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو کہنے لگے اے بھائی، حضور بنیاد گر اسلام، یہ دین محمدی ہے، یہ دین الہی حضور کی وجہ سے ہم تک پہنچا. قرآن مجید وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا. چھوٹے چھوٹے دماغوں کی جو ہے یہ پیداوار نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں. اسی شعر کو جب حضرت اقبال نے کہا بہر حق در خاک و کوں غلطی داس، پڑھ لیجئے اقبال کو. بہر حق، دین کی خاطر، در خاک و خون غلطی داس، حسین اپنے خون اور خاک میں آپ کے لوٹ رہے ہیں. پس بنا لا الہ گردی داس. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسین نے آپ کے جو ہے مجدد آپ کے جو ہے اس کی بنیاد کو رکھا. محمد علی جوہر نے کہہ دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اور جوش نے ادھر کہہ دیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو آل رضا کو محسوس ہوا کہ حسین تو ہمارا ہے، حسین تو ہمارے دل میں بچا. آل رضا نے جواب دے دیا ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین. ارے ہر شخص کہے ہمارے ہیں حسین، ہم کو تو آپ کے جو ہے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، حسین تو ہمارے ہیں. تو دوستو یہ پورا کینوس رسائی حسینیت کا اردو ادب کے میں اشعار سنا رہا ہوں، اردو ماحول کی میں گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر انسان کو عرفان غم، آخری شعر، اگر انسان کو، یہ ہے مرثیہ، اگر انسان کو عرفان غم شبیر ہو جائے، شعور حریت دنیا میں عالمگیر ہو جائے. آج یہ شعور حریت ہمارے پاس نہیں ہے. آج پوری دنیا جو آشوب میں ہے، اگر ان کو عرفان شبیر ہو جائے تو آپ کے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. تو میں کیا بتاؤں آپ کو. آپ نے دیکھا پڑھ کر نماز عصر کی شبیر زیر تیغ، پڑھ کر نماز عصر کی شبیر زیر تیغ، ایک عصر نو کی خلق میں تعمیر کر گئے، ایک عصر نو کی. So we have to come to that point that we should adopt it and make a new world with the power of Marsias, with the power of Hussainiyat, with the power of the Quran Majid secrets, Ramz Quran,
اس حسین آموختم، اقبال نے کہا کہ قرآن کا رمز میں نے حسین سے ممنون ہوں آپ کے حسن سماعت کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔